نماز تراویح کے بغیر روزہ رکھنا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک: نماز تراویح کے بغیر روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ اس انسان کا روزہ اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تراویح ترویحہ کی جمع ہے، اور ترویحہ راحت سے لیا گیا ہے، یعنی ایک دفعہ آرام کرنا، 2 رکعتوں کے بعد ایک دفعہ سلام پھیرنا، اور رمضان کی راتوں میں باجماعت نماز کو تراویح کہا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ہر 2 سلاموں کے بعد 4 رکعت کے بعد کچھ آرام کرتے تھے۔ خود تراویح کا صیغہ بتلا رہا ہے کہ تراویح کی رکعت 8 سے یقیناً زائد ہیں، تبھی تو آرام کا تصور اس صیغے سے ملتا ہے۔ نماز تراویح مردوں اور عورتوں کے لیے 20 رکعت سنت موقدہ ہے، اور مردوں کے لیے یہ مسنون ہے کہ مسجد میں باجماعت صلاۃ تراویح ادا کریں، البتہ خواتین گھر میں تراویح کی نماز ادا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ایک رات مسجد میں نماز تراویح پڑھی، لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر دوسری رات کی نماز میں شرکا زیادہ ہو گئے، تیسری یا چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح کے لیے مسجد تشریف نہ لائے، اور صبح فرمایا: میں نے تمہارا شوق دیکھ لیا، اور میں اسی ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر رمضان میں فرض نہ کر دی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کی ترغیب دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: جو شخص رمضان کی راتوں میں نماز تراویح پڑھے اور ایمان کے دوسرے تقاضوں کو بھی پورا کرے اور ثواب کی نیت سے یہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہی عمل جاری رہا۔ دور صدیقی رضی اللہ عنہم اور ابتدائے عہد فاروقی میں بھی یہی عمل جاری رہا۔ امام ابن تمیمہ فرماتے ہیں: جس شخص کا یہ خیال ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی کوئی تعداد مقرر کی ہے جس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی تو وہ غلطی پر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادوار میں نماز تراویح کا طریقہ کار عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھا۔ 20 رکعت کی تعداد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مقرر ہوئی۔ اس مبارک دور میں حسب صورتحال تھی: نمبر 1 پورا رمضان تراویح پڑھنا، نمبر 2 تراویح کا مستقل یا باجماعت پڑھنا، نمبر 3 20 رکعت تراویح پڑھنا، نمبر 4 رمضان میں وتر باجماعت پڑھنا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے: حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ رمضان میں مسجد میں گیا تو دیکھا کہ لوگ مختلف گروپوں میں علیحدہ علیحدہ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، کوئی تو اکیلا پڑھ رہا ہے اور کسی کے ساتھ کچھ اور لوگ شریک ہیں۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میرا خیال ہے کہ اگر ان سب کو ایک امام کی اقتداء میں جمع کر دیا جائے تو بہت اچھا ہے، اور سب کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں جمع کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر جب ہم دوسرے دن نکلے اور دیکھا کہ سب لوگ ایک ہی امام کی اقتداء میں نماز تراویح ادا کر رہے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، اور مزید فرمایا کہ ابھی تم رات کے جس آخری حصے میں سو جاتے ہو وہ اس وقت سے بھی بہتر ہے جس کو تم نماز میں کھڑے ہو کر گزارتے ہو۔ آپ کا مقصد اس سارے حصے کی اہمیت بتلانا تھا، اور رات کا ابتدائی حصہ تو لوگ پہلے ہی نماز میں گزارتے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں جمع کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں جن کی بابت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی سنت پر عمل کرو اور اس کو داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ امام ابن تمیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھوں کا ذکر اس لیے کیا کہ داڑھوں کی گرفت مضبوط ہوتی ہے۔ الغرض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقدام عین سنت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں بھی 20 تراویح پڑھائی جاتی رہیں۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یزید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم 20 رکعت پڑھتے تھے اور 100 سے زائد آیات والی صورتیں پڑھتے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو بعض لوگ شدت قیام کی وجہ سے لاٹھیوں کا سہارا لیا کرتے تھے۔
رمضان المبارک ایک بابرکت مہینہ ہے، اس میں جتنی عبادت کی جائے کم ہے۔ اس مقدس مہینے میں ایک رکعت کا ثواب کم از کم 70 گنا اور اخلاق و خشوع و خضوع کی مناسبت سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہی کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ کیا جائے۔ 20 تراویح پڑھنے والے کو اس ماہ میں کم از کم 42,000 رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ مزید وضاحت کر دینا چاہتی ہوں کہ تراویح 8 نہیں ہے بلکہ 20 ہیں، جیسا کہ اوپر تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اتنا طویل ہوتا تھا کہ قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا، یعنی رات کو تراویح پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کا تعلق قرآن سے ایسا ہی ہے جیسے جسم سے روح کا ہے، یعنی رمضان کی روح قرآن ہے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کا ہے۔ اس مہینے میں خصوصیت سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ راتوں میں تراویح کی صورت میں قرآن کو ادب کے ساتھ پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ یہ مہینہ اس مقصد کے لیے خاص ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کا سب سے زیادہ تذکرہ کیا جائے۔ نزول قرآن کے مہینے میں قرآن کو پڑھتے اور سنتے ہوئے آدمی کو وہ لمحہ یاد آ جاتا ہے جبکہ آسمان اور زمین کے درمیان نورانی رابطہ قائم ہوا، اور اس کو یاد کر کے بندہ پکار اٹھتا ہے کہ اے مولا، تو میرے سینے کو بھی اپنی تجلیات سے روشن کر دے۔ قیام رمضان یعنی تراویح کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے۔ نماز تراویح کی پابندی سے کم از کم اتنا ضرور حاصل ہوتا ہے کہ بندہ پورا قرآن ایک بار سن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور کھڑے ہو کر اللہ کا کلام سننے کا بہت بڑا روحانی فائدہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن کریم کا ختم کرنا اس وجہ سے مسنون ہے کہ قرآن کریم کا نزول اسی مہینے میں ہوا۔ رمضان کی راتوں میں نماز تراویح اس لیے مقرر ہوئی کہ طبی خواہشوں کی کمال مخالفت ثابت ہو، کیونکہ طبیعت روزے کی سستی و محنت اور مشقت کو دور کرنے کے لیے استراحت و آرام چاہتی ہے۔ لہٰذا اس میں ایسی عبادت کا تقرر ہوا کہ جس سے عادت و عبادت میں واضح فرق نمایاں ہو۔ ماہ رمضان نزول برکات انوار کے لیے مخصوص ہے، لہٰذا اس مہینے کی راتوں میں بھی خاص عبادت کا تقرر ہوا، کیونکہ اکثر برکات و انوار الہی کا نزول رات ہی کو ہوتا ہے۔ نماز تراویح سنت موقدہ ہے، اور تراویح میں ایک مرتبہ پورا قرآن پاک پڑھنا یا سننا بھی سنت موقدہ ہے۔ یہ دونوں عمل علیحدہ علیحدہ دو سنتیں ہیں، اس لیے جو لوگ صورتوں کے ساتھ نماز تراویح ادا کرتے ہیں اور پورا قرآن مجید تراویح میں پڑھتے یا سنتے نہیں، وہ تراویح کی سنت تو ادا کرتے ہیں لیکن تراویح میں پورا قرآن مجید پڑھنے یا سننے کی سنت ان کے ذمہ باقی رہتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ چند راتوں میں قرآن پاک پورا سن کر تراویح چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ذمہ تراویح کی سنت باقی رہتی ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے ختم ہو جانے کے بعد اکثر لوگ تراویح کے ادا کرنے میں جو سستی کرنے لگتے ہیں، یہ بھی ان کی غلطی ہے۔ ختم قرآن مجید کے بعد بھی رمضان المبارک کی تمام راتوں میں عید الفطر کے چاند دیکھنے تک تراویح کا پڑھنا سنت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خوشخبری دی کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کے اعتقاد سے رمضان کا روزہ رکھے اور رمضان کی شب بیداری کرے یعنی تراویح پڑھے تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح نکل جائے گا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔ ان تمام فضیلتوں کا علم ہونے کے بعد تو ہر مسلمان کو ذوق و شوق سے تراویح کو پورے اہتمام سے ادا کرنا چاہیے تاکہ رمضان المبارک کی برکتوں سے سرفراز ہو سکے، اس کی مغفرت ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے نوازا جائے۔ تراویح کی نماز مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت موقتہ اور باعث اجر ہے، بلا عذر اس کو چھوڑنے والا نافرمان اور گناہ گار ہے۔ تاہم اگر کوئی روزہ رکھے اور تراویح نہ پڑھے تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے۔ روزہ الگ عبادت ہے اور تراویح مستقل الگ عبادت ہے، لہٰذا اگر کسی نے روزہ رکھا اور تراویح ادا نہیں کی تو اس کا روزہ تو ادا ہو جائے گا لیکن بلا عذر تراویح چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ فقط واللہ علم۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔